جب صبرین نیٹیزنز کے تبصرے پڑھ رہی تھی تب شہزام نے اسے کال کی۔ نیچے آ جاؤ، میں نیچے ہوں۔ 10 منٹ بعد وہ شہزام کی گاڑی میں بیٹھی۔ شہزام وقتاً فوقتاً مڑ کر سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ کیا تم ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کر سکتے ہو؟ ورنہ اگلی بار میں تمہاری گاڑی میں بیٹھنے سے ڈروں گی، صبرین نے جھنجھلا کر کہا۔ شہزام نے فوراً سامنے دیکھنا شروع کر دیا، مگر اس کے ماتھے کی شکنیں اب بھی نمایاں تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ ولید کے پورے ولا میں نگرانی کے کیمرے لگے ہوئے ہیں؟ کہیں اس نے باتھ روم میں بھی کیمرہ تو نہیں لگایا تھا؟ شہزام نے اچانک پوچھا۔ نہیں۔ صبرین کا خوبصورت چہرہ سخت ہو گیا۔ کیا اسی لیے تم مجھے گھور رہے تھے؟ بس احتیاطاً، کہیں وہ ان تصاویر سے تمہیں بلیک میل نہ کرے، شہزام نے سنگین لہجے میں کہا۔ ولید واقعی ایک گھٹیا شخص ہے۔ تمہیں اس بارے میں کب معلوم ہوا؟ تم اس کے ساتھ اتنے عرصے تک کیسے رہی؟ عزت کے انتقال کے فوراً بعد، صبرین نے کھڑکی سے باہر بتاثر نظروں سے دیکھا۔ شہزام کی آنکھوں میں دکھ کی چمک لہرائی۔ اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر صبرین کا ہاتھ تھاما اور نرمی سے دبایا۔ میں ثبوت اکٹھے کرنے کی ذمہ داری لے سکتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم اتنی تکلیف اٹھاؤ۔ کیا تم مجھے ٹٹولنا بند کر سکتے ہو؟ صبرین نے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی اور بے بسی سے اسے دیکھا۔ سپی، غلط مت سمجھو، شہزام نے معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ مجھے لگا کہ تمہیں سردی لگ رہی ہوگی، اس لیے میں تمہارے ہاتھ گرم کرنا چاہتا تھا۔ اس کی ڈھیٹ حرکت نے صبرین کے ہونٹوں پر خفیف سی جھنجھلاہٹ پیدا کر دی۔ آج درجہ حرارت 25 ڈگری سیلسیس ہے۔ نہیں، بہت سردی ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو دیکھ لو، شہزام نے بات کرتے ہوئے گاڑی کا ایئر کنڈیشنر آن کر دیا اور اسے 16 ڈگری سیلسیس پر سیٹ کر دیا۔ چونکہ یہ ایک لگژری کار تھی، اس لیے ایئر کنڈیشنر فوراً چلنے لگا۔ ٹھنڈی ہوا صبرین کو لگنے لگی، جسے تقریباً اس کے بدن پر جھرجھری آ گئی۔ صبرین مکمل طور پر شہزام کے ہاتھوں ہار گئی۔ اس نے فوراً ایئر کنڈیشنر بند کر دیا اور غصے سے اسے گھورا۔ بچگانہ حرکتیں۔ شہزام ہنس پڑا۔ اس کے لبوں پر میٹھی مسکراہٹ آئی۔ اس کی گہری آنکھوں میں ستاروں کی سی چمک تھی اور وہ اتنا پرکشش اور دل لبھانے والا لگ رہا تھا کہ کوئی بھی اس کی طرف کھنچ سکتا تھا۔ صبرین کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے فوراً نظریں پھیر لیں۔ دل ہی دل میں اس نے سوچا، اف، یہ سب اس دلکش آدمی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب صبرین باضابطہ طور پر سوری فیملی کے گھر آئی تھی۔ یہ گھر پچھلی سوری مینشن جتنا شاندار اور عالیشان تو نہیں تھا، لیکن صحن میں موجود پودے خوبصورتی سے تراشے گئے تھے۔ ہر طرف بچوں کی ہنسی گونج رہی تھی، جو اسے ایک خوشگوار جگہ بنا رہی تھی۔ جیسے ہی صبرین گاڑی سے اتری،
محفین اور محرام خوشی سے اس کی طرف دوڑے۔ ممی، مجھے آپ کی بہت یاد آ رہی تھی۔ دونوں بچے اس سے لپٹ گئے اور محبت سے اس کے بازوؤں سے رگڑ کھانے لگے۔ صبرین خوشی سے پھولے نہ سماتی اگر شہزام اچانک اس کے اور بچوں کے درمیان نہ جاتا۔ میں بھی تمہیں بہت یاد کر رہا تھا پیارے بچوں۔ شہزام نے پیچھے سے تینوں کو اپنی باہوں میں جکڑ لیا اور اپنی ٹھوڑی صبرین کے سر پر رکھ دی۔ شہزام، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بچوں کے سامنے صحن میں اس کے یوں قریب ہو رہا تھا، جس پر صبرین کا چہرہ شرم اور غصے سے سرخ ہو گیا۔ آخر وہ دونوں طلاق یافتہ تھے۔ سوری فیملی کے اتنے لوگوں کے بیچ یہ منظر کسی کو بھی عجیب لگ سکتا تھا۔ تم نے ابھی میری بات سنی نہیں؟ شہزام نے ایک ہاتھ سے بچوں کو تھامتے ہوئے دوسرا ہاتھ صبرین کے کندھے پر رکھا۔ میں نے کہا تھا کہ مجھے اپنے بچوں کی یاد آ رہی تھی، تو کیا میں اپنے بچوں کو گلے بھی نہیں لگا سکتا؟ یہ صرف تمہارا حق نہیں ہے۔ کر سکتے ہو، لیکن پہلے مجھے تو انہیں گلے لگا لینے دو۔ آخر تم بچوں کو گلے لگا رہے ہو یا مجھے؟ صبرین نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں تم تینوں کو گلے لگا رہا ہوں کیونکہ تم سب میرے پیارے ہو، شہزام نے چمکتے چہرے کے ساتھ جواب دیا۔ صبرین ششد رہ گئی۔ آپ بے شرم ہیں، محرام نے وہی کہا جو صبرین کے دل میں تھا۔ آپ بس ممی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ محفین نے سر ہلایا۔ ڈیڈی، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا آپ وہی سخت مزاج، لا تعلق اور سرد مزاج ڈیڈی ہو جسے میں جانتی تھی؟ صبرین نے بھی اس بات میں سر ہلایا کیونکہ وہ بھی یہی کہنا چاہتی تھی۔ تم لوگ حد سے زیادہ سوچ رہے ہو۔ مجھے تمہاری ممی سے فائدہ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ پہلے ہی سر سے پاؤں تک میری ہے۔ شہزام نے پراعتماد لہجے میں جواب دیا۔ محفین اور محرام اس کے الفاظ سن کر حیران رہ گئے۔ محفین نے پلکیں جھپکائیں۔ ممی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوبارہ ڈیڈی کے ساتھ ہو گئی ہو؟ صبرین خاموش ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتی، مسز سوری کی پرجوش آواز گونجی۔ کیا تم دونوں دوبارہ ساتھ آ گئے ہو؟ آنٹی یاسمین خوشی سے کھل اٹھی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر وہ غلط فہمیاں نہ ہوتی تو آپ دونوں کبھی الگ نہ ہوتے۔ الینا نے ملی جلی جذباتی کیفیت میں آہ بھری۔ یہ اچھا ہوا، اب بچے ایک مکمل خاندان میں صحت مند ماحول میں بڑے ہو سکیں گے۔ مسٹر سوری جو ویل چیئر پر بیٹھے تھے ہلکے سے کھانسے۔ اب جب کہ تم دونوں دوبارہ اکٹھے ہو گئے ہو تو دوبارہ بچھڑنے کی نوبت مت آنے دینا۔ صبرین نے مڑ کر دیکھا تو سوری فیملی کے سبھی لوگ اس کے پیچھے کھڑے تھے، جس پر وہ اور زیادہ بے بس محسوس کرنے لگی۔ لیکن جو چیز اسے سب سے زیادہ حیران کر رہی تھی وہ شہزام کی سنجیدہ آواز تھی۔ میں صبری کا ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ ہم نے جتنی مشکلات جھیلی ہیں
ان کے بعد مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کر پاتا، صبرین نے اچانک اس کے پاؤں پر زور سے قدم رکھ دیا۔ اب سب کو غلط فہمی ہوئی ہے، ہم نے کوئی صلح نہیں کی، میں تو بس بچوں سے ملنے آئی ہوں، صبرین نے لاپرواہی سے وضاحت دی۔ ہاں، ہم نے صلح نہیں کی، لیکن میں ہار نہیں مانوں گا، شہزام نے درد سہتے ہوئے سر ہلایا۔ سبی، کیا تم اپنا پاؤں ہٹا سکتی ہو؟ صبرین نے خاموشی سے ہونٹ ہلائے۔ یہ تمہارے لیے اچھا سبق ہے۔ حالانکہ اس نے اونچی آواز میں کچھ نہ کہا، لیکن جو لوگ سمجھدار تھے وہ آسانی سے اندازہ لگا سکتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اگر تم دونوں نے صلح نہیں کی، ویسے بھی اسے تو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ مسز سوری ہنس کر بولی۔ آؤ اندر آ کر ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ، یہ بچے ہمیشہ تمہاری کمی محسوس کرتے ہیں۔ ممی، چلو اندر چلتے ہیں۔ محرام اور محفین نے صبرین کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ صبرین اندر چلی گئی۔ حقیقت میں اسے سوری فیملی کے باقی افراد سے کوئی شکایت نہ تھی، حالانکہ وہ پہلے شہزام سے شادی کر چکی تھی، لیکن ابتدا میں سوری فیملی نے ان کی شادی کو قبول نہیں کیا تھا۔ یہ تب ہی ہوا جب وہ حاملہ ہوئی، اور تب بھی شہزام اپنے والدین کی بات سننے کے لیے تیار نہ تھا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، اس نے دیکھا کہ ہر طرف کھلونے بکھرے ہوئے تھے۔ جب وہ اندر آ رہی تھی، تب بھی اس نے لان میں ایک سلائیڈ دیکھی تھی۔ یہ سب دیکھ کر وہ سمجھ گئی کہ بچے یہاں اچھے ماحول میں رہ رہے تھے۔ سوری فیملی ان کا خوب خیال رکھ رہی تھی۔ سبی، شکریہ کہ تم نے ہمیں اتنے پیارے بچے دیے، مسز سوری نے دل سے کہا۔ یہ ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث بنے ہیں، ان کی وجہ سے ہم اب اکیلے محسوس نہیں کرتے۔ مسٹر سوری نے سر ہلایا۔ سوری فیملی نے تم سے پہلے بہت زیادتی کی، تم ایک بہترین انسان ہو۔ دادا، دادی، وہ سب پرانی باتیں ہیں، صبرین نے ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا۔ الینا کے چہرے پر نرم مسکراہٹ آئی۔ تمہارے لیے یہ سب ماضی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اس نے ایک گہری نظر شہزام پر ڈالی جو اس کے قریب بیٹھا تھا۔ صبرین تھوڑا بے چینی محسوس کرنے لگی۔ خوش قسمتی سے الینا نے مزید وضاحت نہیں کی، اس نے صرف ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ مجھے تم دونوں کے معاملات کے بارے میں سب کچھ معلوم ہو چکا ہے، تم مجھ سے زیادہ سمجھدار ہو سبی، تم نے جلدی ہی سب کچھ جان لیا اور ولید کی بے وفائی کے ثبوت بھی اکٹھے کر لیے، لیکن میں ایسا نہ کر سکی۔ صبرین نے الینا کے دکھ کے بارے میں سن رکھا تھا۔ وہ خوش قسمت تھی کہ عزت نے اسے خبردار کرنے کی کوشش کی تھی، اور ٹرینا نے بھی اسے حالات سے آگاہ کر دیا تھا۔ وہ بھی الینا جیسی صورتحال میں پھنس سکتی تھی۔
ممی ہمارے ساتھ ڈرائنگ کریں گی؟ محفین دوڑتی ہوئی اس کے پاس آئی اور رنگین پنسلیں ہاتھ میں تھام کر ضد کرنے لگی۔ صبرین فوراً بچوں پر پوری توجہ دینے لگی۔ اس کی موجودگی کی وجہ سے بچے بڑے شوق سے کھانے لگے، جو کہ ایک نایاب منظر تھا۔ کھانے کے بعد بچے اسے فٹ بال کھیلنے کے لیے کھینچ کر لے گئے۔ کھیل کے آخر میں صبرین تھک کر بیٹھ گئی اور ایک طرف سے شہزام کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھنے لگی۔ الینا اس کے پاس آئی اور لان میں کھیلتے ان لوگوں کو دیکھ کر مسکرائی۔ کافی عرصے بعد یہ دونوں بچے اتنے خوش نظر آ رہے ہیں۔ اگرچہ وہ شہزام کو بے وفا باپ کہتے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اسے قبول کر لیا ہے۔ محرام بھی اس میں شامل ہے۔ صبرین نے اپنے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے۔ آنٹی الینا، آپ کہنا کیا چاہ رہی ہیں؟ الینا نے درد بھرے لہجے میں کہا، میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ تم شہزام کو ایک موقع دو۔ شہزام کی ماں ہونے کے ناطے میں اس کے اور تمہارے درمیان ہونے والی غلط فہمیوں کی بڑی ذمہ دار ہوں۔ جب میں نے دوسرا گھر بسایا تو میں نے اس کا دھیان نہیں رکھا، جس کی وجہ سے وہ تنہائی اور محبت کی کمی محسوس کرنے لگا۔ اسی وقت میرا اس کی زندگی میں روشنی کی ایک کرن بن کر آئی اور اس نے اسے اپنا سب کچھ سمجھ لیا۔ لیکن بالکل میری طرح وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ کچھ لوگ کسی خاص مقصد کے تحت قریب آتے ہیں۔ صبرین کچھ لمحوں کے لیے حیرت میں پڑ گئی۔ آپ کا مطلب کیا ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ شہزام کے داخلے کے ایک ماہ بعد میرا بھی اسی دماغی اسپتال میں داخل ہوئی تھی۔ میں نے سنا کہ وہ اپنی ماں کی موت سے صدمے میں تھی، اس لیے اس نے خود کو علاج کے لیے اسپتال میں داخل کروایا۔ اسپتال میں موجود تمام بچوں میں سے وہ خاص طور پر شہزام میں دلچسپی لینے لگی اور صرف اسی کے ساتھ کھیلتی تھی۔ صبرین دنگ رہ گئی۔ آپ کہہ رہی ہیں کہ میرا کو پہلے ہی معلوم تھا کہ شہزام وہاں ہے اور اس نے جان بوجھ کر اسپتال میں داخل ہو کر اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو اس وقت ایک چھوٹی بچی تھی۔ الینا نے سر ہلایا۔ اس وقت شہرازی فیملی کو میرا کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور چونکہ خاندان میں رانیاں بھی تھی، اس لیے اسے ایک مضبوط سہارا تلاش کرنے کی ضرورت تھی۔ اس لیے اس نے سوچا کہ شہزام کو پکڑنا ہی سب سے بہتر ہوگا۔ چاہے وہ ذہنی مریض تھا، لیکن وہ پھر بھی سوری فیملی کا وارث تھا اور اس کا مستقبل بے حد روشن تھا۔ آج کے حالات نے ثابت کر دیا کہ میرا نے موقع کا صحیح فائدہ اٹھایا۔ صبرین کچھ لمحوں کے لیے خاموش رہی، پھر پوچھا، لیکن میرا کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ شہزام اس دماغی اسپتال میں ہے؟ شہزام کی بیماری تو ایک راز تھی نا؟ میں تمہیں بتانا بھول گئی کہ میرا کی خالہ 1 سال تک اسی اسپتال میں
آفس مینیجر کے طور پر کام کر چکی تھی۔ بعد میں اسے کہیں اور منتقل کر دیا گیا تھا۔ ایلینا نے سنجیدگی سے سبرین کی طرف دیکھا۔ کافی دیر تک سبرین کچھ بول نہ سکی۔ میرا اتنی کم عمری میں بھی اتنی چالاک تھی، یہ جان کر حیرت ہوئی کہ وہ کتنی سوچ سمجھ کر آگے بڑھ رہی تھی۔ کیا شہزام کو اس کے بارے میں معلوم ہے؟ ایلینا نے سر ہلایا۔ نہیں، وہ پہلے ہی میرا سے شدید نفرت کرتا ہے، بس اسے جانے دو۔ میں نہیں چاہتی کہ وہ یہ جانے کہ میرا پچھلے 25 سالوں سے اسے بے وقوف بنا رہی تھی۔ سبرین کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اگر وہ شہزام کی جگہ ہوتی تو شاید سچ جان کر غصے سے پھٹ پڑتی۔ ایلینا نے اچانک کہا، اگر میں نے شہزام کو مکمل خاندان دیا ہوتا تو شاید وہ کبھی کسی کے دھوکے میں نہ آتا۔ اس نے سبرین کی طرف غور سے دیکھا اور کہا، بالکل ویسے ہی جیسے ولید اور تمہاری شادی کا معاملہ تھا۔ اگرچہ محرام اور محفین نے تمہیں دعائیں دی تھی، لیکن وہ تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ چھوٹے ضرور ہیں، لیکن اتنا سمجھتے ہیں کہ وہ گھر تمہارا ہے، ان کا نہیں۔ یہ سن کر سبرین کا دل زور سے دھڑکنے لگا اور اس کا چہرہ ہلکا سا زرد پڑ گیا۔ ایلینا نے مزید کہا، میں نے محفین سے بات کی تھی۔ دراصل وہ اس بات سے ڈرتی تھی کہ اگر تم ولید کے بچے کی ماں بن گئی تو شاید تم اس سے اور محرام سے پہلے جیسا پیار نہ کرو، لیکن وہ تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے کبھی کچھ نہیں کہا۔ شہزام کوئی اچھا انسان نہیں ہے، اس نے بہت سی غلطیاں کی ہیں اور اسے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ تم اسے معاف کر دو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم دونوں ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہو۔ اگر تم مستقبل میں کسی اور کو اپنی زندگی میں لاتی ہو تو کیا تم یقین سے کہہ سکتی ہو کہ وہ شخص تمہیں اتنی اچھی طرح سمجھے گا جتنا شہزام سمجھتے ہیں؟ کہ تمہیں یقین ہے کہ وہ ولید جیسا نہیں ہوگا؟ دادی، ممی، میں نے ابھی ایک گول مارا، آپ نے دیکھا؟ اچانک محفین خوشی سے چلاتی ہوئی ان کی طرف دوڑ کر آئی۔ سبرین نے سر ہلایا اور محفین کی تعریف کی۔ میں نے دیکھا، بہت خوب محفین، ممی آؤ ہمارے ساتھ کھیلو۔ محفین نے سبرین کو لان کی طرف کھینچ لیا۔ آخر میں دونوں بچے پسینے میں شرابور ہو گئے۔ اس کے بعد سبرین وہیں رک گئی تاکہ بچوں کو نہلا سکے۔ محفین اور محرام بے حد خوش تھے، شاید اس لیے کہ کافی عرصے بعد سبرین نے ان کے ساتھ وقت گزارا تھا۔ وہ نہانے کے دوران شرارتیں کرنے لگے اور باتھ ٹب میں پانی کی جنگ چھیڑتی۔ سبرین پوری طرح پانی میں بھیگ گئی۔ بس کرو، شور مت مچاؤ، سبرین بار بار ڈانٹتی رہی، لیکن بچے اس کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ شور سن کر شہزام اندر آ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟
اتنا شور کیوں مچا رکھا ہے؟ شہزام نے دروازہ کھولا اور محفین اور محرام کو باتھ ٹب میں کھیلتے ہوئے دیکھا۔ صبرین ایک طرف تولیہ لیے کھڑی تھی۔ اس کے کپڑے اور بال مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ اتفاق سے آج اس نے ایک چست لباس پہنا تھا جو بھیگنے کے بعد اس کے جسم سے چپک گیا۔ شہزام نے جیسے ہی اسے دیکھا، نظریں ہٹانا مشکل ہو گیا۔ اس کے انداز میں ایک خاص تپش تھی۔ وہ صبرین کو کئی سالوں سے جانتا تھا۔ جب وہ 5 سال پہلے اس سے ملا تھا، وہ جوان اور خوبصورت تھی، مگر بچوں کی پیدائش کے بعد اس کے خد و خال مزید دلکش ہو گئے تھے اور اس کی شخصیت میں ایک خاص نسوانیت آ گئی تھی۔ اس کی حسین سیاہ زلفیں اور گلابی گال دیکھ کر کوئی بھی مبہوت ہو سکتا تھا۔ تم کیا دیکھ رہے ہو؟ شہزام کی تیز نظریں محسوس کر کے صبرین کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے لاشعوری طور پر ہاتھ میں پکڑا تولیہ کندھے پہ ڈالا اور غصے سے گھور کر کہا، باہر نکلو۔ شہزام کے ہونٹ ہلکے سے کھنچ گئے، جیسے کچھ کہنے والا ہو، لیکن عین اسی وقت ایک تیز دھار پانی اس کے چہرے پر آ گرا۔ خبردار! محرام نے اپنا واٹر گن اٹھایا اور شرارت سے بویں چڑھا کر شہزام کو للکارا، ممی کو ایسی نظروں سے مت دیکھو۔ صبرین اور شہزام دونوں ہی شرمندہ ہو گئے۔ شہزام نے چہرے سے پانی صاف کرتے ہوئے خفگی سے کہا، تمہیں کچھ نہیں پتا لٹل بوائے، میں تو بس تمہاری ماں کی خوبصورتی دیکھ کر حیران ہو گیا تھا۔ نہیں، بالکل بھی اجازت نہیں ہے۔ محرام نے نفی میں سر ہلایا۔ صبرین ہنس پڑی اور محرام کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، محرام تم واقعی بہت ذہین ہو۔ صبری، شہزام نے گلہ کیا۔ اس کے لہجے میں بے چارگی تھی۔ صبرین کانپ اٹھی، جبکہ محفین نے چھیڑتے ہوئے کہا، ڈیڈی کیا آپ میری نقل کر رہے ہو؟ یہ تو بہت غلط حرکت ہے۔ شہزام ایک اور تیکھے تن سے چپ ہو گیا۔ باہر نکلو۔ صبرین نے غصے سے شہزام کو دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ شہزام نے باہر جاتے جاتے بچوں کو نصیحت کی، تم دونوں اب مزید شرارت مت کرو۔ تم نے اپنی ممی کو پورا بھگا دیا ہے، اور اگر وہ بیمار ہو گئیں تو؟ شہزام کے افسردہ لہجے کو سن کر بچے فوراً خاموش ہو گئے۔ محفین نے اپنا واٹر گن رکھ دیا اور اداسی سے بولی، ممی کیا آپ دوبارہ ڈیڈی کے ساتھ رہنے لگو گی؟ محرام نے بھی صبرین کی طرف فکر مندی سے دیکھا۔ ممی پلیز اس کے پاس مت جانا۔ جب میں بڑا ہو جاؤں گا تو میں آپ کی حفاظت کروں گا۔ دنیا کے تمام مرد برے ہوتے ہیں۔ محفین نے آنکھیں گھما کر جواب دیا، جب تک تم بڑے ہوگے تب تک ممی بوڑھی ہو چکی ہوگی۔ محرام نے سرد تاثرات کے ساتھ کہا، لیکن کم از کم یہ اس سے بہتر ہے کہ ممی کسی اور کے ساتھ رہنے لگے جو اسے اور زیادہ تکلیف دے۔
یہ مت بھولو کہ ڈیڈی نے ممی کو پہلے بھی دکھ دیا تھا۔ محفین نے آہستہ سے کہا، اگر وہ اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لے تو شاید سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ بیکار۔ مہرام نے محفین کو حقارت بھری نظر سے دیکھا۔ ہاں، بے وفا باپ کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، لیکن اگر ممی نے میرا کا اصل چہرہ بے نقاب نہ کیا ہوتا تو وہ اب تک میرا سے شادی کر چکا ہوتا۔ مہرام، کیا تم نہیں چاہتے کہ ممی اور بے وفا باپ دوبارہ ایک ہو جائیں؟ محفین نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں چھپکاتے ہوئے پوچھا۔ آخر وہ ہمارے اصل ماں باپ ہیں۔ اگر وہ دوبارہ ساتھ ہو جائیں تو انہیں مزید بچے پیدا کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ ہم پہلے سے موجود ہیں۔ اس طرح کوئی اور ممی کو ہم سے چھین نہیں سکے گا۔ مہرام نے اپنے لب کاٹ لیے۔ محفین کی بات سن کر وہ تھوڑا سا متزلزل ہوا، مگر اس نے اپنی بھویں سکیڑ لیں۔ بہرحال میں ممی کے فیصلے کا احترام کروں گا۔ یہ ان پر منحصر ہے کہ وہ شہزام کو پسند کرتی ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں بھی متفق ہوں۔ محفین نے سر ہلایا۔